بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ فلسطین میں اسرائیل اور حماس کی جنگ شروع ہے، ہر طرف تباہی ہو رہی ہے۔ کفار سارے کا سارا اسرائیل کی سپورٹ میں امڑ آیا ہے اور کسی نہ کسی حد تک مسلم امہ بھی حماس کی سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے حوالے سے کہ کیا حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے یا کیا ان کا ظہور ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین کرام، گاہے بگاہے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنا پیروکار بھی بنا لیا اور بعد میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ جیسے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ اس کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، لوگوں نے اسے سوالات کیے، اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر بھی ڈال دی۔ بعد میں پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ دوستو، ایسے لوگ آتے رہیں گے جو دعویٰ کرتے رہیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جو خود دعویٰ کریں گے اور کچھ کو یہودی لابیز لانچ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اصل حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، یعنی ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ چلے آپ کو حدیث کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر دجال ایک ہی زمانے میں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف نہیں لے آتے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ کوئی نبی بن کر نہیں بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ وہ ایک عام آدمی کی طرح ہوں گے اور خود کبھی بھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ علماء کرام ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ان کے ظاہر ہونے کے بعد سیریا سے ان کے اوپر حملہ ہوگا اور ان پر حملہ آور ہونے والی فوج کو اللہ تعالیٰ زمین میں تھنسا دے گا۔ اس وقت خراسان سے ایک فوج نکلے گی جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے گی اور ان کی طرف سے لڑے گی۔ اس وقت اتنی سخت، اتنی شدید جنگ ہوگی کہ ایک تہائی مجاہدین شہید ہو جائیں گے جو اس وقت کے افضل ترین شہداء ہوں گے۔ ایک تہائی مسلمان وہ ہوں گے جو جنگ کی شدت سے میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور ان کی توبہ اللہ تعالیٰ کی ذات قبول نہیں کرے گی، اور ایک تہائی مسلمان وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کفر پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ جہاد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت نازل ہوں گے، پھر دجال آئے گا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے، پھر دنیا میں امن قائم ہوگا، اسلام کا غلبہ ہر طرف ہوگا، پوری دنیا میں امن و امان، ہر طرف خیر و امن ہوگا، جزیہ کا نظام ختم کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں کھول دے گا، بارشیں ہوں گی، ہر طرف غلہ و اناج ہوگا، کوئی ضرورت مند نہیں ہوگا، لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ دوستو، ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ سب جھوٹے ہیں، کیونکہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعویٰ نہیں کریں گے۔ وہ عام شخص ہوں گے، یعنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی نہیں ہوں گے۔ علماء ان کو ڈھونڈ کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور وہ جہاد پر بیعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود، مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے درمیان میں بیعت ہوگی، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیں گے، یعنی وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، ابھی ہم احادیث کی روشنی میں ان نشانیوں اور حالات و واقعات پر غور کرتے ہیں جو حضرت
امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سینیریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے بتائی گئی ہیں، ان کو سامنے رکھو تو ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کے نازل ہونے کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے پاس قیادت نہیں ہوگی۔ آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے پاس پراپر لیڈر کوئی نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ علماء کرام اس کو ڈھونڈیں گے، تو آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پر پوری دنیا کے علماء کو بلا کر کانفرنس کی جاتی ہے، یعنی ان کو ڈھونڈنے کے لیے علماء کرام اکٹھے ہو چکے ہیں۔ دوستو، مفتی ابو لبابہ منصور نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اسرائیل کو پراپر کنٹری کے ٹوٹل میں 1973 کو تسلیم کیا گیا، اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہو جاتے ہیں، تو دجال کا ظہور اس کے بعد ہونا ہے، لہذا ممکن ہے کہ 2024 میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو جائے، کیونکہ کرونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا۔ ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی شاید 2024 میں ہو، اور اس سے ایک سال پہلے یعنی 2023 میں ترکی سے پابندی اٹھا لی جائے گی، یعنی اس پر جنگ مسلط کر دی جائے گی اور اس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ جو ہر سال حج بیت اللہ کی غرض سے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے کی غرض سے سعودیہ کا سفر کرتے ہیں، انہوں نے حرم پاک میں بیٹھ کر قسم کھائی ہے کہ 2025 میں یعنی 2025 میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ مولانا سجاد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کاف میں کیا ہے، اور یہ سورت 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا ظہور 15ویں صدی عیسوی کے نصف میں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 16ویں صدی عیسوی تک دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ دجال کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کافی عروج پر ہوں گے۔ ناظرین کرام، ان سب باتوں کو سامنے رکھے تو پتہ چلتا ہے کہ دجال کا ظہور 16ویں صدی کے نصف میں ہوگا اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال سے 5-6 سال پہلے ظاہر ہوں گے۔ ابھی 1443 ہجری چل رہی ہے، اس صدی کا نصف 1449 اور 1450 میں ہوگا۔ اس سے 5-6 سال پہلے اگر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوتا ہے تو وہ 1444 اور 1445 ہجری میں ہی ظاہر ہوں گے۔ ابھی 1443 ہجری چل رہی ہے، یعنی کہ 2024 یا 2025 میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ممکن ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سب پیشن گوئیاں احادیث میں بتائے گئے حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر اور موجودہ دور میں جو نشانیاں پوری ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہیں، اس لیے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور یہ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ظاہر ہوں گے، اس کی اصل حقیقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، السلام علیکم۔